ظفر شیخ آپ کی خدمت میں حاضر اور اس وقت جناب میں ایک پروگرام میں موجود تھا جو کہ پی او سی گلوبل کے پلیٹ فارم سے یہ منعقد کیا گیا. پنجاب فلیور ریسٹورنٹ ہے یہ گلو اسٹاپ میں, اور میاں طارق جاوید صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, یہ پی او سی گلوبل کے چیئرمین ہیں اور یہ بہت اچھے طریقے سے اپنے اس تنظیم کو چلا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم بھی میں ان کے پروگرام میں شامل تھا اور اس وقت بھی انہوں نے جو کچھ تفصیل بتائی اس کے حوالے سے آج پھر دوبارہ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا, اور جس میں جتنے بھی عہدیداران تھے پرانے وہ بھی شامل تھے اور نئے عہدیداران بھی شامل ہوئے ہیں, اور اس میں انہوں نے وہ سرٹیفکیٹ تقسیم کیے ہیں اور ان پر ذمہ داری مختلف عہدیداروں کو سونپی ہے. تو میاں صاحب ایک تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہ پروگرام ہر سال کرتے ہیں اور پورا سال اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور لوگوں کے مسائل کے حوالے سے بہت کچھ کر رہے ہیں. یہ ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں اور میڈیا پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں. غائب بغیر پاکستان میں بھی آپ مختلف پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں اور اپنی اس تنظیم کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں. تو آج آپ نے جو پروگرام ارینج کیا ہوا تھا اس میں تمام عہدیدار پرانے بھی اور نئے بھی وہ آئے اور ان کو آپ نے وہ ذمہ داریاں بھی سونپی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2025 میں جب لاسٹ ٹائم پروگرام یہاں ہوا تھا تو اس میں جتنے عہدیداران تھے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں کس طریقے سے نبھائیں, اور جو نئے عہدیداران ہیں ان کو جو ذمہ داریاں آپ نے سونپی ہیں وہ کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان ذمہ داریوں پہ پورا اتریں گے؟ جی شیخ ظفر صاحب بہت شکریہ آپ کا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو تنظیم ہے پی او سی جی یہ غیر سیاسی تنظیم ہے جی, اور اس میں ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان لوگوں کو لے کے آؤں جن لوگوں کا سیاست کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں ہے جی, کیونکہ ویسے تو ہر بندہ ہی سیاسی ہے, کسی نہ کسی اس کا کوئی نہ کوئی لیڈر ہے, کوئی نہ کوئی اس کا فیورٹ ہے, لیکن نیوٹرل لوگ جو کمیونٹی میں نہیں آنا چاہتے ہمارے پرانے لوگوں کی وجہ سے, کہ جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں, ان لوگوں کے گھروں سے ان لوگوں کو نکالنا بڑا ضروری ہے. جب تک لوگ نہیں نکلیں گے لوگوں کے مسائل ایڈریس نہیں ہو سکیں گے. ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ پچھلے 2019 سے لے کے ابھی تک ہم نے بہت سارے ملکوں میں تنظیموں کو کھڑا کیا ہے. بہت سارے ملکوں کے جو مسائل تھے وہ ہم نے اس کنٹری کے حوالے سے جو مسائل تھے اس کو حل کروایا ہے. جیسا کہ آج ہم نے ڈاکومنٹ آپ کے سامنے رکھے, میں تو زبانی بات ہی نہیں کرتا, ڈاکومنٹ آپ کے سامنے رکھے اور آپ کو دکھایا کہ ہم نے 3 ملکوں میں 2025 میں نادرا کے کاؤنٹر منظور کرے. ابھی ایک میں بہت خوج میلہ کر کے آیا یو اے کے اندر جس میں 10,000 سے زیادہ لوگ تھے اور فیملیز, بچے, پاکستان کا کلچر وہ متعارف کرا. میں یہ چیزیں یہاں چاہتا ہوں ڈینمارک میں, جو بدقسمتی سے یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ فیملیز اور بچے نکلیں, میلے ہوں, ہمارے کلچر کو متعارف کریں. معذرت کے ساتھ اس کے پیچھے کیا آپ سمجھتے ہیں ریزنز ہیں کیوں یہاں یہ ماحول اس طرح کا پیدا نہیں ہو سکتا؟ اس کے پیچھے جو ماحول یہ پیدا نہیں ہو رہا وہ میں اب کیا کہوں گا سر. یہاں پہ ہر انسان نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے اور ڈس انفارمیشن بہت پھیلاتے ہیں. اب دیکھیں جیسے یہ واضح طور پہ لیٹر میں سرکاری لیٹر کے اندر واضح طور پہ میرا اور میری تنظیم کا ذکر ہے, لیکن کوئی نام نہاد قسم کے صحافی ہیں یہاں پہ جن کا نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے. فتنہ انہوں نے پھیلانا ہے آلویز بیٹھ کے لیکن وہ بڑے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. وہ اب پرانا زمانہ نہیں رہا, اب میرے پاس ٹی وی ہے, سوشل میڈیا ہے. جس دن میں بولنا شروع کیا نا تو ان کی بولتی بند ہو جائے گی سب کی. اس لیے جو کام جو بندہ کر رہا ہے اس کا کریڈٹ اسی بندے کو جانا چاہیے. ماں بہن بات جانتے ہیں کہ وہ ہر کام میں نے کیا ہے, کریڈٹ جی ہم اس کے پیچھے لگے. کون بھائی آپ کو جانتا کون ہے, ان کو پہچانتا کوئی نہیں. یہ ٹیلی فون نمبر مجھ سے مانگتے ہیں کہ جی ہمارا وہاں پہ تعارف کرا دیں, ہمارے بارے میں بتا دیں. آپ نے دیکھا اس سال میں ڈینمارک کے کتنے لوگوں کے ویڈیو میسیجز آپ نے دیکھے جن کے میں نے مسئلے حل کروائے. سرکاری لیٹر کے اوپر آپ کا تنظیم کا آپ کی میٹنگ کا حوالہ دیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ آپ کے کہنے پہ یہ کام کیا جا رہا ہے. اچھا, تو تنظیمیں اس طرح کام کرتی ہیں, ہم نے اس طرح کام کیا ہے. اچھا میاں صاحب, عہدیداران جن کو آپ ذمہ داریاں سونپتے ہیں
इनकी सिलेक्शन होती है या इलेक्शन होता है इनका, ये कैसे आप समझते हैं कि अभी नया आप देखें 2025 में जो लोग हमारे साथ पूरा साल रहे हैं, हमने देखा कि उनकी एक्टिविटीज कैसी रही हैं। अच्छा, उन्होंने कितने लोगों के मसाइल को एड्रेस किया है, कितने लोगों के मसाइल मेरे तक लेके आए हैं, ठीक है, कहाँ दिलचस्पी उन्होंने जाहिर किया है, कहाँ उन्होंने तंजीम को खड़ा करने में किरदार अदा किया है, कहाँ उन्होंने डिफेंड किया है, कौन सोशल मीडिया पे बोल सकता है, कौन फिजिकली काम कर सकता है। हमने एक एक बंदे को उसके ऊपर उसको चेक किया है। उसके बाद हमारा बोर्ड है, हमने ये तजावीज़ बोर्ड को देते हैं, जो मुख्तलिफ मुल्कों के 25 मुल्कों के लोगों का बोर्ड है वो डिसाइड करता है, वहाँ से अप्रूवल होती है, उसके बाद तंजीम डिसाइड की जाती है। ऑफ कोर्स चूँकि मैं चेयरमैन हूँ, मेरी तजवीज़ की अहमियत है, मेरी बात की अहमियत है, वो उसको मानते हैं कि अगर मैंने कोई फैसला किया है तो ज़रूर इसकी कोई ना कोई बेहतरी होगी इसमें। तो इस वजह से नई तंजीम, आप देखें ना आज जिन लोगों को मैं लेके आया हूँ, ये बरादरीज़म से पाक लोग हैं, अच्छा, बिजनेसमैन लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, और पाकिस्तान के लिए जज्बा रखते हैं, हर साल पाकिस्तान जाते हैं। फिर हम जो कल्चर मुतारफ कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पाकिस्तान के साथ मुंसलिक रहें। अब हद तो अब ये हो गई है ना कि हमारे बच्चे पाकिस्तान जाने की बजाय तुर्की जाना पसंद करते हैं, मोरक्को जाना पसंद करते हैं। तो हमें कोई ऐसा माहौल बनाना चाहिए, ऐसा कल्चर यहाँ पे मुतारफ कराना चाहिए कि हमारे बच्चों को दिलचस्पी पैदा हो कि वो पाकिस्तान जाए। अच्छा, जैसा आपने ये फरमाया कि ये तंजीम जो है ये बिल्कुल टोटल गैर सियासी है, बिल्कुल। तो आप समझते हैं कि कोई भी किसी किस्म की पार्टी जो सियासी पार्टी है पाकिस्तान से बिलोंग करती है, वो इस तंजीम के मसाइल को हल करने पर असरअंदाज होती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, वो तो अपने मसाइल नहीं हल कर सकते। मैं तो मैं खुद भी इस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, और बड़े सालों के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि यहाँ यूरोप में, दुनिया पूरी में सियासी तंजीमें होनी नहीं चाहिए। ठीक है, सियासी तंजीम होने का मकसद है कि कम्युनिटी को डिवाइड कर देना। आज पीपल्स पार्टी वाला नून को नहीं मिलता, नून वाला पीटीआई वाले को नहीं मिलता, पीटीआई वाला जमात इस्लामी वाले को नहीं मिलता, हम एक दूसरे की खुशियों गमियों में इकट्ठे नहीं होते। इसलिए मेरा ये मानना है कि पूरी दुनिया के अंदर सियासी तंजीमें नहीं होनी चाहिए, इंडिया मॉडल होना चाहिए, इंडियन मॉडल के मुताबिक हम सबको पाकिस्तानी होना चाहिए। ठीक, एक कल्चर है, एक मजहब है, एक मजहब के नाम पे हमारा मुल्क बना है। यहाँ ना बरादरीज़म होना चाहिए, यहाँ पे हमारी बदकिस्मती से छोटे छोटे गांव हैं जो मैंने यहाँ आके ना, और इनकी गांव में ये हैसियत है कि इनके हमसाया इनको नहीं जानता होता, यहाँ ये चौधरी बने हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे पाकिस्तानी बने, पाकिस्तानी बन के हम इकट्ठे चलें, अपने कल्चर को मुतारफ कराएं, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। हम सफीर हैं पाकिस्तान के। अच्छा, इसके लिए क्या आपके पास लाया अमल है कि लोगों को कैसे इकट्ठा, लोगों की गेट टुगेदर, हम लोगों के मसाइल हल करने के साथ साथ मुख्तलिफ मुल्कों में मेरी तंजीम हर साल मेले करती है, कल्चरली मेले, जिसमें हम छोटे छोटे बच्चों के प्रोग्राम कराते हैं, मीना बाजार कराते हैं, चूड़ियों के स्टॉल होते हैं, मेहंदी लगाने के स्टॉल होते हैं, स्टॉल होते हैं। फिर उसके बाद क्रिकेट मैचेस कराते हैं, फुटबॉल मैचेस कराते हैं। ठीक है, लोगों को नजदीकियां पैदा करें बजाय इसके कि उनमें दूरियां पैदा करें। जब लोगों को माहौल अच्छा मिलेगा तो वाई नॉट, एक फैमिली क्यों नहीं आएगी बाहर, वो जरूर आएगी। अच्छा, मसाइल के हल करवाने में आप क्या समझते हैं कि यहाँ डेनमार्क की तंजीमात या डेनमार्क का जो सिस्टम है ये आपको मदद करता है, या पाकिस्तानी जो इदारे हैं उसमें मसाइल को हल करने में इस तंजीम के साथ किस हद तक तामन करते हैं? बदकिस्मती के साथ मैं ये यहाँ वाज़ेह तौर पे आपको बताना चाहूँगा, वाहद पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल पिछले 40 साल से जो पाकिस्तानी यहाँ पे आबाद है, मुझे आप कोई एक मिसाल उठा के दिखा दे, किसी का वीडियो मैसेज दिखा दे कि किसी ने काम करवाया हो। आप भी साफी हैं, आपके भी सामने खुली किताब की तरह लोग हैं। एक काम मुझे बता दे कोई, कभी किसी ने किसी का यहाँ बसने वाले किसी का मसाइल हल कराया हो। हम वो लोग हैं जो यहाँ पे लोगों को ढूंढ के उनके मसले हल कर रहे हैं, जिनके कोई मसाइल उनको हल करते हैं। और डेनमार्क में कोई बंदा मदद नहीं कर रहा, ना हमारी एम्बेसी हमारी मदद करती है, ना हमारे यहाँ पे जो तंजीमें वो हमारी मदद करते हैं। ये सारी मदद अल्लाह के बाद, अल्लाह और उसके रसूल के बाद, ये सारी मदद हमारे अपने टीम और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तान के अदारे हैं, वो हमारी मदद करते हैं। ठीक, मियां साहब, आखिर में आप यहाँ की कम्युनिटी को, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी को जिनके कुछ मसाइल हैं,
ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ اپنے مسائل کو کس طرح آپ کے سامنے لائیں یا اجاگر کریں، اور اس کے ساتھ جو نئے عہدیداران ہیں جن پر آپ نے ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان کو کیسے آپ کنونس کریں گے یا انسپائر کریں گے کہ ان کے مسائل کو وہ کوشش کریں حل آپ کریں؟ دیکھیں پچھلے سال جب ہم نے تنظیم بنائی تھی نا تو ہمارے پاس ایک مسئلہ ہم نے حل کیا ہوا تھا، نور حسین صاحب والا۔ اس سال ہم نے 25 میں کوئی 7-8 مسئلے حل کیے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے ڈنمارک کے لیے یہ جو نادرا والا مسئلہ ہے وہ حل کروایا ہے۔ اب لوگ آٹومیٹکلی جب سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی کی آواز بنا ہوا ہے تو وہ آٹومیٹکلی آتے ہیں، آ کے اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ سارے جانے پہچانے چہرے ہیں جن کو ہم نے بنایا ہے، ان کے ساتھ رابطہ کریں مجھ تک بہت آٹومیٹکلی۔ اور چونکہ میں ڈنمارک کا شہری ہوں، پرانا رہنے والا ہوں، یہاں پہ سارے لوگ مجھے ذاتی طور پہ جانتے ہیں، کئی لوگ ڈائریکٹلی میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں بہت بہت شکریہ میاں صاحب۔ ہماری یہ خواہش اور دعا بھی ہے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اس میں مزید آپ کو ہمت بھی دے، اور یہاں کے جتنے مسائل ہیں ان کو حل کروانے میں بھی آپ پیش ہوں۔ اس کے لیے ہم لوکل میڈیا اور خاص طور پہ میں اپنی طرف سے، میرے پاس جو میڈیم ہے پی ٹی وی ہے، میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے، اور ریڈیو ہم وطن اور نئی دنیا کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، تو اس کے حوالے سے کوئی بھی کسی قسم کا کوئی آپ کو ہماری سروسز کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ بہت شکریہ تھینک یو، شیخ صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد۔